الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام عقید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم رؤوف الرحیم کے بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ مولا کل جو کچھ بھی عطائے مرشدی سے عزگزار ہونا چاہتا ہوں تو کما حقہ بیان کرنے اور اس پر ہم تمامین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم مرشد پاک کے صدقے ماہ رجب المرجب کی تمام برکتیں اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالی عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور رجب المرجب جو کہ 4 مہینوں میں 4 افضل مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے، اور اس ماہ مبارک میں 27 رجب المرجب اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کو عظیم معجزہ عطا فرمایا جس کو معراج کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ عظیم معجزہ اور عظیم کمال، یہ جو طائف کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد نبوت کے 12واں سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرایا اور ایک عظیم معجزہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل اور 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ معراج کا ذکر اس انداز سے فرمائیں کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، کہاں؟ سیر کے لیے۔ اب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو راتوں رات، کہاں؟ سیر کے لیے۔ بعض لوگ اس کے منکر ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی معراج، یعنی آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قلیل وقت میں حضور جو ہے وہ آسمانوں پر گئے اور جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، اور یہ معاملہ وہ معاملہ، اور پھر واپس جب حضور تشریف لائے تو بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی جو ہے وہ جاری تھا، اور وہ جو کلی آپ نے لگایا تھا وہ بھی جو ہے وہ ہل رہا تھا۔ تو توجہ میری طرف رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ جو منکرین ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے ابہام کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا میرا معبود خود سے نہیں گیا ہے، محبوب جو سیر کرنے آیا اور آسمان کی طرف آیا، جنت اور دوزخ دیکھا، تو وہ خود آیا نہیں ہے بلکہ محبوب کا رب لے گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں میرے محبوب کا جانا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے محبوب کا ایک مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ جانا اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف بڑھنا اور ساتوں آسمان کا جانا اور جنت اور دوزخ کا دیکھنا اور دیدار الہی کا کرنا، یہ میرے محبوب کا تمہیں جانا سیر کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو محبوب کی طرف نگاہ نہ رکھو، لے جانے والے کی طرف نگاہ رکھو کہ لے کر گیا کون ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، لے گیا راتوں رات، پاکی ہے اس ذات کو جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو۔ تو لے کر کون گیا؟ اپنے بندے کو، رب اللہ۔ تو کہا میرے محبوب کا اگر جانا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، چلو میرا لے جانا تو سمجھو، میرا لے جانا تو سمجھو۔ اب راتوں رات لے گئے۔ یہاں پہ کچھ لوگ، کیونکہ یہ جو معراج کا تذکرہ ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جسم مبارک کے ساتھ کروایا ہے، یہ روحانی معراج نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی فرمایا ہے، تو یہ روحانی معراج نہیں تھا، یہ جسمانی معراج تھا، جسم کے ساتھ۔ تو بعض لوگ
یہاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معراج کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے، وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اب وہ روایت یہ پیش کرتے ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اس میں یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کی آیت کو بھی پیش کرتی ہیں۔ اب یہ جو معراج جسمانی کے منکر ہیں وہ کہتے بھائی یہ تو حدیث ہے اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کہا ہے۔ دیکھیں میں خلاصہ یہ بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رب یعنی آنکھ، مخلوق کی آنکھیں رب کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس کے تو ہم بھی آپ بھی قائل ہیں، ہے کہ نہیں؟ رب کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، جس کا احاطہ ہو جائے وہ رب نہیں ہے نا؟ جو حد میں آ جائے وہ رب نہیں ہے، اور جس کا کوئی حد نہ ہو اسی کو رب کہتے ہیں۔ جو کسی انتہا کو ہو رب نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ رب ہے۔ تو یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے کہ اللہ کو رب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو رب کا احاطہ کر سکے۔ لیکن یہاں بات احاطہ کی نہیں ہے، یہاں بات دیکھنے کی ہے۔ دیکھنا اور ہے اور اس کا احاطہ کر لینا اور ہے کہ نہیں؟ دیکھنا اور ہوتا ہے، اس کا احاطہ کرنا اور ہوتا ہے۔ اب وہ احاطہ تو رب ہے، اس کا یعنی آنکھیں اس کا احاطہ۔ اب دیکھیں جنت میں سارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ صاحب ایمان کو جنت میں لے کر جائے، اور مسلمان اور صحیح العقیدہ اللہ تعالیٰ جنتی نعمتیں ان کے مقدر میں اور جنتی محل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں ہم سب کو۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ تو سارے یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا کیا کرائے گا؟ دیدار۔ میں نے کہا بھائی اب بات یہ ہے کہ یہاں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر جنت میں کیسے دیکھے گا؟ جنت میں رب اپنا دیدار کرائے گا، جنتی اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کریں گے۔ تو وہ جنت میں جو دکھانے والا اپنا
رخ قدرت جو دکھانے والا ہے وہ رب ہے، اور جو دیکھنے والا وہ مخلوق ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد یہ خلط ملط والا معاملہ ہے کہ یہاں خالق ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور جنت میں جانے کے بعد یہ تمیز ختم ہو جانا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہاں بھی خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ تو جو یہاں ممکن نہیں تو وہاں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب یہاں رب کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو وہاں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ لیکن جنت میں دیدار الہی کا کرنا اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کہ جنت میں آپ جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا وہ تو رب کی قدرت ہے، رب کرائے گا۔ میں نے کہا وہاں رب کی قدرت ہے، یہاں بھی رب ہی کی قدرت ہے، اور وہاں بھی رب کا احاطہ نہیں ہے، یہاں بھی رب کا احاطہ نہیں ہے۔ وہاں رب اپنا دیدار کرائے گا اور جنتی رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے، احاطہ نہیں کریں گے۔ آنکھوں میں قید نہیں ہو سکتا، مقید نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقید ہو جائے گا تو رب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال رب کا دیدار جنتی کریں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دیدار الہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ حدیث قدسی ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جبرائیل احسان کیا ہے، یا جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو وہ جو سرکار نے فرمایا کہ نمازی نماز میں جب کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ رہا ہو کہ گویا وہ رب کو دیکھ رہا ہے، رب کو دیکھ رہا ہے، رب کو بھائی جب جس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا مثال دینا کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب رب کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے تو سرکار نے یہ مثال کیوں دیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو قید کرنے کا مسئلہ ہے، مقید کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور اگر دیکھنا ناممکن ہوتا تو پھر یہاں سرکار مثال بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس بحث میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کا یہ احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہم آپ سب جو ہے اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی امام اہل سنت کے نظریات اور عقائد کے پیروکار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہم پر فضل ہے۔ یہ جو گمراہی ہے اور نحوست ہے دراصل جماعت حق سے روگردانی کرنا ہے اور اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کی باتوں کی تردید کرنا ہے، ان کے فرمودات سے اپنی نگاہ کو چرانا ہے اور ان کے ارشادات کو پس پشت ڈالنا ہے اور اپنے علم اور اپنے اوپر غرور اور تکبر کرنا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو پھر بہت کچھ جاننے جو خود سے کہتے ہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو پھر اس طرح کی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ بس بولے بھائی یہ ممکن کیسے ہے؟
میں نے کہا یہ ممکن کیسے؟ ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے بس، باقی یہ ممکن کیسے یہ دکھانے والا جانے یا دیکھنے والا جانے۔ اگر ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتا کہ یہ ممکن کیسے، میں نے کہا جو عقل میں نہیں آئے جناب اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو عقل میں آ جائے پھر وہ معجزہ نہیں رہتا ہے۔ جو آپ کے عقل میں آ جائے، عقل جس کو تسلیم کر لے، ابہام جس سے ختم ہو جائے، عقل تسلیم کر لے، تو وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ تو کہتے اسی کو ہے کہ جو عقل جس کو تسلیم نہ کرے۔ بھئی چاند کا 2 ٹکڑا ہونا عقل تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن حضور کا معجزہ ہے۔ پتھر کا پانی کے اوپر چل کے آنا، یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن حضور کا معجزہ ہے۔ درخت کا اپنی جگہ سے جڑ سے اکھڑ کر حضور کے قدموں میں پہنچ جانا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن حضور کا معجزہ ہے۔ ہاتھوں میں کنکریوں کا جو ہے وہ بولنا اور حضور یہ کلمہ پڑھنا، حضور کی گواہی دینا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن بھائی عقل تسلیم نہیں کرتا، لیکن یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو عقل جو تسلیم نہ کرے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور جب تسلیم کر لے عقل تو پھر وہ معجزہ نہیں رہتا ہے۔ بھئی عقل کے احاطے میں آ گئی۔ اب دیکھیں، بظاہر درخت ایک کونے میں ہو اور اس کا اپنے جڑ سے اکھیڑ کر چلنے لگنا، عقل اس کو کیسے تسلیم کرے گا؟ عقل تسلیم نہیں کرے گا۔ کوئی شخص یہ بات کرے کہ ایسا میں نے دیکھا ہے تو وہ پاگل ہے، وہ بھائی پاگل ہے، درخت کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن یہی بات جب محبوب کریم فرما دیں تو پھر وہ معجزہ ہے۔ پھر 1,24,000 کم و بیش حضور کے جانثار غلام ہوں، ان کے درمیان جب اس کا تذکرہ ہو تو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب یہ کہیں کہ یقیناً محبوب کے قدموں میں آیا ہے، یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ یہ ہے تو معجزہ کہتے اسی کو ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اور معراج حضور کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور جب یہ معجزہ ہے تو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ معجزہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو عشق مصطفیٰ کا جام بھر بھر کے پیے، کسی اہل اللہ کے صحبت کو اختیار کرے، پھر وہ صرف سمجھائیں گے نہیں بلکہ معراج دکھا بھی دیں گے، پھر ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ ممکن کیسے ہے۔ ہوا تھا نا وہ کہ ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا، تو جب مسلمان ہوا تو اب اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو تخت بلقیس کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ قرآن مجید میں پڑھتا تھا، لیکن تخت بلقیس وہ مولویوں سے پوچھتا رہتا تھا، سب سے پوچھتا تھا، لیکن کوئی سیر حاصل جواب اس کو مل نہیں پایا۔ تو جنہوں نے اس کو پکڑ کے اور ذہن بنا کے مسلمان کر دیا تھا، تو خیر وہ ان سے سوالات تو اس نے کیے، لیکن کہا کہ بھئی میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو یہ چلتے چلتے جناب لاہور آئے، تو لاہور میں داتا صاحب کا دربار دیکھا۔ داتا صاحب کا دربار دیکھا تو کہا یار یہ یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ کہا چھوڑو یار، یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو کہا اچھا شرک ہوتا ہے؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کہا یار میں مشرک رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ایک عجیب سا بدبو ہے، یہاں سے تو خوشبو آتا ہے۔ اور وہ چل پڑا۔
اب اس کے ذہن میں تو ایک سوال تھا کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں کیسے پہنچا؟ سوال تو تھا جی۔ جب یہ سیڑھی چڑھتے ہوئے پہنچا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، کہا کہ اس انگریز سے کہ ٹھنڈا پیو گے گرم پیو گے؟ ہم نے کہا گرم، یعنی چائے پیوں گا۔ بزرگ نے ایسے ہاتھ بڑھایا اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھما دیا، تو وہ چائے کی پیالی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ سارے وہ جو اس کو پکڑ کے مسلمان کرنے والے تو جمع ہو گئے۔ وہ بھی تجھے کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا چھوڑو اس بات کو، بتاؤ وہ بابا کہاں گیا؟ کہا کون بابا؟ کہا وہ بابا جو مجھے تخت بلقیس کا مسئلہ سمجھا کر گیا ہے۔ کہا یار یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا دیکھ رہے ہو یہ چائے کی پیالی؟ کہا یہ چائے کی پیالی میرے گھر کا ہے، گھر لندن میں ہے، میں لاہور میں ہوں، اور یہ چائے کی پیالی میرے گھر کی چائے کی پیالی ہے۔ گویا کہ جو ابہام میرے ذہنوں میں تھا کہ تخت بلقیس پلک جھپکنے میں کیسے آیا، میں سب سے پوچھتا رہا، کسی نے سمجھایا نہیں۔ اس بابے نے مجھے کہا کہ تو تخت بلقیس میں الجھا ہوا ہے، وہ کیسے آیا ہے؟ ایسا ہی آیا جیسے یہ پیالی آئی ہے، جیسے یہ پیالی پلک جھپکنے میں تیرے ہاتھ میں ہے، تخت بلقیس بھی ایسے ہی دربار میں ہے۔ تو یہ اولیاء صوفیہ جو ہے وہ ان کی صحبت جو ہے نا دلوں کے بلوں کو کھول دیتا ہے، دلوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے، تو پھر ان مسئلوں میں لوگ الجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔